بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ایسے ہیں جو معتدل قسم کے ہیں، اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ توبہ کرنے کے لیے در غفور الرحیم کو کھٹکھٹاتے ہیں، تقرب کرتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حدود خدا کو پامال نہ کرے، اللہ کے نظام سے باہر نہ ہٹے، خدا کے دین کے تابعدار و پیروکار۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان بندگان میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، وہ ذوات بھی ہیں کہ جو اچھائی کی طرف اور خیرات کی طرف، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف، ہر بہتری کی طرف، احسن عمل کی طرف، کمال کی طرف سبقت کرتے ہیں، سب سے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، آگے چلے۔ جس طرح امیر المؤمنین نے اپنے وصیت نامے میں بھی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو فرمایا، اس وصیت نامے میں بھی فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، قرآن کے اوپر عمل پیرا رہنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، قرآن کے مطابق اپنے کردار کو لے آنا۔ اور پھر فرماتے ہیں لا یسبقکم بالعمل بہ، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں تم سے کوئی سبقت نہ لے لے، اگر سب سے بہتر و سب سے پہلا کوئی قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہو تو وہ تم لوگ ہیں۔ وہ پیروکاران نے علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے، وہ آگے کی طرف بڑھے، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں، قرآن کی پیروی کرنے میں، قرآن کی اتباع کرنے میں، ان سے آگے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ان سے آگے کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ سبقت ایک عظیم ترین نعمت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو اچھائی کی طرف و خیرات کی طرف سبقت کرنے والے۔ قرآن مجید نے فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں، اچھائی میں وہ پیشرو ہوتے ہیں، سب سے پہلے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مقرب ببارگاہ خدا ہوتے ہیں، خدا کے قریب سب سے زیادہ وہی ہوتے ہیں جو سبقت کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو سبقت کرنا ہے ذالک الفضل الکبیر، یہ سبقت الی الخیر، اچھائی کی طرف بڑھنا، یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے اور خدا کبیر، خدا عظیم کے نعمات میں سے ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت مل جاتی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف سبقت کرتا ہے، کمال کی طرف سبقت کرتا ہے، تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ سبقت اس کے اوپر خدا کا فضل ہے، اس کے اوپر خدا کا احسان ہے، خدا کی خصوصی اس کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے اس طرح زندگی گزارنے کے یہ تین طریقے بتلائے۔ ایک وہ لوگ کہ جو گناہ میں آلودہ زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق میں اعتدال میں رہتے ہیں، کوئی خطا ہو گئی اس سے توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو خیرات و اچھائی کی طرف سبقت کرتا ہے، نہ ایک کہ وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہے، گناہ اس نے نہیں کیے ہیں، خطاؤں سے پاک ہے، تو وہ اچھائیوں کی طرف سبقت کرتا ہے، وہ بہترین کی طرف جاتا ہے، وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ قرآن نے یہ تین گروہ بتائے ہیں، اور تیسرے گروہ کے بارے میں کہا کہ یہی مصطفیٰ شدہ لوگ ہیں، قرآن کے وارث یہی ہیں، قرآن ان کے کردار میں نظر آتا ہے اور ان کا کردار قرآن میں نظر آتا ہے۔ محمد و آل بیت محمد صلی یہی وارث قرآن ہے، یہی مالک اخلاق ہے، یہی خداوند متعال کے نظام کو اپنے وجود میں اپنے دامن پر حاوی رکھنے والی ہستیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت عائشہ سے، آ کر کہا اے ام المومنین، مجھے اخلاق رسول کے بارے میں بتلائیں، مجھے کردار رسول کے بارے میں بتلائیں کہ اخلاق رسول کیا تھا، کردار رسول کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، اگر تم اخلاق کے رسول کے بارے میں
پوچھنا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ رسول کا اخلاق کیا ہے، قرآن کو پڑھو. جو قرآن ہے یہی اخلاق رسول، یہی کردار رسول، یہی رفتار رسول ہے، یہی رفتار اہل بیت ہے. ہمارے مطابق اگر ہم دوسری روایات کو دیکھیں تو آل محمد علیہ السلام کے اگر کردار کو دیکھا جائے تو یہ کردار جو آل محمد کا ہمیں تحریر کے اندر نظر آتا ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں نظر آتا ہے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس کے اندر ایک جملہ تھا جس میں جناب عباس نے یہ فرمایا تھا کہ اس خطبے کے اندر مکہ میں خطاب کرتے ہوئے کہ اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور چاہت یہ ایسی نہ ہوتی کہ جو مشیت و چاہت پروردگار ہے. اور ایک لفظ بھی استعمال کیا تھا، میں نے وضاحت کی تھی کہ اس میں جناب عباس نے فرمایا لولا مشیت و مولائی مجبولت، اگر میری مولا کی مشیت یعنی میری مولا کی جبلت و فطرت اور حقیقت وجود میں مشیت خدا نہ ہوتی تو میں پھر تمہارے اوپر حملہ کرتا، اس طرح کہ جس طرح ایک عقاب حملہ کرتا ہے، ایک باز حملہ کرتا ہے شکاروں کے اوپر. لیکن میں عباس جڑا ہوں حسین کی مشیت کے ساتھ اور حسین جڑا ہے خدا کی مشیت کے ساتھ. اب حضرت کی شخصیت جو ہے اس سے اس کیفیت سے یا اس خطاب سے یہ بھی اجاگر ہوتی ہے کہ جناب علمدار کربلا کتنے مطیع حسین تھے، کتنے مطیع امام وقت تھے کہ امام وقت کی چاہت کے بغیر وہ چاہتے بھی نہیں. اور امام وقت مطیع رب کریم ہے، رب کریم کی چاہت کے بغیر وہ چاہتا نہیں ہے، چونکہ اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں مشیت خدا موجود ہے. جو وہ چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو حسین چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا نے اپنی مشیت وجود و فطرت سید الشہداء میں رکھی. عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب عباس نے جملے فرمائے اور میں وہ جملے نقل کر کے اسے مطلب عرض کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب کی اس کتاب سے عبرت اور درس لے لے. جناب فرماتے ہیں اتخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیہ، تم ان لوگوں کو موت سے ڈراتے ہو کہ جو بچپن میں موت کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو بچپن میں موت کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچپنوں میں موت کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اب تو وہ جوان ہیں، اب تو مرد میدان ہیں، اب تو وہ قرار ہیں، اب تو میدان کے اندر موجود ہے، اب وہ کیسے موت سے ڈریں گے؟ وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. وَلَقَدَيْتُ بِالْحَمَاةِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَيَوَانَاتِ، میں عباس کس امام حسین اور اس کے پیغام پر قربان ہوں اور اس کے اوپر میری جان بھی نچھاور ہے. حیوان، یہ جملہ قابل تفکر ہے. پھر فرماتے ہیں حیوان فنظر ثم منظر، غور کرو اور پھر غور کرو، سوچو اور پھر سوچو، نظر کرو. نظر عربی کا کلمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ سوچو، پوری دلیلوں کے ساتھ سوچو. ایسا نہیں ہے کہ بس تم خالی دیکھ کے چلے جاؤ، نہیں، تم تمام تر مقدمات بنا کے سوچو، تمام تر دلیلوں کو جمع کر کے سوچو اور پھر نتیجہ آپ کرو. فرماتے ہیں فانظروا ثم منظروا، نظر کرو اور پھر نظر کرو. ممن شارب الخمر، کون شراب پینے والا ہے، وممن صاحب الحوض والکوثر، اور کون حوض کوثر کا مالک ہے، وممن فی بیتہ الوحی، کون ہے جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، والقرآن، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، وممن فی بیتہ اللہوات، اور کون ہے کہ جس کے گھر میں لغویات ہوتے ہیں، لہوات ہوتے ہیں، غلیظ کام ہوتے ہیں، بدنسات، نجس کردار کس کے گھر میں ہوتا ہے، وممن بیتہ التطہیر والآیات، اور کون ہے جس کے گھر میں طہارت ہوتی ہے اور آیات الہی ہوتی ہے. غور کرو، دیکھو جناب عباس نے اس سے امت کو، ہر زمانے کے انسانوں کو یہ جملہ دیا ہے اور سوچنے کے لیے دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں اور یزید کون ہے. امام حسین سے محبت کیوں ہونی چاہیے اور یزید سے نفرت کیوں ہونی چاہیے، یزید سے دوری کیوں ہونی چاہیے اور امام حسین کے قریب کیوں ہونا چاہیے.
امام حسین کے قریب اس لیے ہونا چاہیے کہ یہاں قرآن موجود ہے، یہاں طہارت موجود ہے، یہاں آیات الہی موجود ہے، یہاں نظام پروردگار موجود ہے، اس لیے اس ہستی کے قریب ہونا چاہیے۔ اور یزید پلید سے دور اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں نجاست ہے، وہاں گندگی ہے، وہاں خدا سے دوری ہے۔ سب سے بڑی نجاست جو وہاں موجود ہے وہ کیا ہے؟ بت پرستی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا سے دوری ہے، خدا کی وحدانیت سے دوری ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی پرستش سے دوری ہے۔ یہ سب سے بڑی نجاست ہے، گندگی۔ اسی سب سے بڑی نجاست کی طہارت کے بارے میں قرآن مجید نے آل محمد کے بارے میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ خدا چاہتا ہے کہ تم کو رجس سے دور رکھے، اور رجس کو تم سے کیا کرے؟ دور رکھے۔ یہ رجس کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رجس سے اجتناب کرو۔ سب سے بڑا رجس کیا ہے؟ بت پرستی ہے۔ سب سے بڑا رجس بت پرستی ہے، خدا سے دوری ہے، خدا سے ہٹ جانا ہے، خدا کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کی رضا کو، کسی اور کے مرضی کو، کسی اور کے منشا کو حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی رجسیت ہے، یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ اور ایسی گندگی ہے کہ یہ گندگی قابل عفو نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن مشرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے، جس نے رضا خدا کو چھوڑ کر غیر کی رضا، خود پرستی کی ہے، خواہش پرستی کی ہے، وہ دوسری چیزوں کی رضا کا طلبگار ہے، اس کے لیے یہ نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس علمدار یہ فکر دیتے ہیں کہ ایک طرف فاسق اور فاجر انسان موجود ہے، اور ایک طرف آیت تطہیر کا مالک موجود ہے، ایک طرف کائنات کی عظیم ترین ہستی موجود ہے، اور دوسری طرف غلیظ ترین ہستی موجود ہے۔ تمہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس کا ساتھ دینا چاہیے جہاں پر طہارت ہے، جہاں پر قرآن ہے، جہاں پر آیات الہی ہے، جہاں پر عبادت ہے، جہاں پر انسانیت کا شرف موجود ہے۔ تمہیں اس کی ہمراہی کرنی چاہیے، نہ یہ ہے کہ تم نجاست کی ہمراہی کرو، تم گندگی کی ہمراہی کرو، تم شرک کی ہمراہی کرو، شارب خمر کی ہمراہی کرو، اعلانیہ جو فسق اور فجور کرتا ہے اس کی ہمراہی کرو۔ متوجہ ہے؟ نہیں، تمہیں ایسا نہیں چاہیے۔ اس سے جناب عباس نے ایک کامل فکر دی ہے، جو ہر زمانے میں ایک کامل فارمولہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، یزید اعلاناً شراب پیتا تھا، یزید فاجر تھا، یزید الہی حدود کا خیال نہیں کرتا تھا، دین خدا کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے یزید سے امام کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے، امام دوری اختیار کرتے تھے۔ اچھا، اگر امام کسی وجہ سے نفرت کرتے تھے یزید سے، تو پھر وہ ہستیاں کے جن کی مشیت و مرضی امام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہوں گے۔ جناب عباس بھی اسی وجہ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ جناب علی اکبر و کربلا کے شہداء و کربلا کے سارے اسرا بھی یزید سے اسی وجہ سے کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ بدعمال ہے، وہ خدا کے دین و نظام کا مخالف ہے، اس وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہوں۔ آج ہمیں بھی یہ کلیہ اور پیدا دیا ہے کہ 1400 سال بعد بھی ہو تو تم اس شخص سے یزید سے نفرت نہ کرو، اس وجہ سے اس سے نفرت نہ کرو کہ اس نے امام کو قتل کیا، بلکہ اس وجہ سے اس سے نفرت کرو جس وجہ سے امام نے اس سے کیا کی ہے؟ نفرت کی ہے، امام نے اس سے دوری اختیار کی ہے، امام نے اس سے فاسق اور فاجر اور شرابی ہونے کی وجہ سے نفرت کی ہے، لہذا تم بھی اس وجہ سے اس سے نفرت کرو۔ اگر وجہ وہی ہوگی تو تم اپنے زمانے کے یزیدوں کو بھی پہچان سکو گے، تمہارے زمانے کے یزید کیا ہے، اور اس سے بھی نفرت کر سکو گے۔ لیکن اگر اس کو صرف قاتل امام کے عنوان سے دیکھو گے تو پھر تمہیں 1400 سال پہلے والا تو یزید یاد رہے گا، لیکن اپنے زمانے کے یزید تمہیں معلوم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت علمدار کربلا نے یہ قاعدہ دیا ہے کہ یزید سے اس کی فکر کی وجہ سے اور اس کے کردار کی وجہ سے نفرت کرو، نہیں کہ وہ اس وقت کے جب قاتل امام حسین بنا۔ امام حسین نے قتل سے پہلے یزید سے نفرت کرنا سکھا دیا ہے، لہذا تم اس یزید سے بھی نفرت کرو، اپنے زمانے کے یزیدیوں سے بھی کیا کرو؟ اپنے زمانے کے یزیدیوں سے بھی نفرت کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان، بد کردار انسان
وہ امام حسین کا ہمراہی ہو سکے اور حسینی اس سے محبت کرنے لگ جائے اور وہ امام حسین کے قریب ہو. نہیں، امام حسین نے ایک شرابی سے، ایک کبابی سے نفرت کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ اس زمانے کا یزید ہے اور بعد کے زمانے کے یزید بھی اسی طرح کے ہوں گے، جو شرابی ہوں گے، جو کبابی ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے. آج کے زمانے کا یزید بھی وہی ہے جو یزید کے راہ پر چل کے وہ شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، بد کردار بھی ہے، نشائی بھی ہے، کوڑری بھی ہے، غلیظ بھی ہے. وہ حسینی نہیں ہو سکتا. اس کردار سے نفرت کرنی چاہیے. وہ تمہارے زمانے کا یزیدی کردار ہے. متوجہ ہے؟ یزیدی کردار ہے وہ تمہارے زمانے کا. وہ اپنے آپ کو حسینی کہے لیکن وہ حسین علیہ السلام کی اور علمدار کربلا کی نگاہ میں وہ حسینی نہیں بن سکتا ہے. وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے زمانے کا وہ اس طرح کا کردار رکھتا ہے، اس طرح کا رویہ رکھتا ہے. جیسے کہ معذرت کے ساتھ بعض اوقات اکثر یہ ہوتا ہے، مثلا گندے ترین جو لوگ ہوتے ہیں، اداکار، فنکار، جن کا کام فحاشیت ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، شراب نوشی ہے، جتنے بھی کوئی بد کردار ہو سکتے ہیں، غلیظ کردار ہو سکتے ہیں، وہ انجام دیتے ہیں اور پھر وہ محافل اور مجالس سے امام حسین علیہ السلام سجا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. جناب عباس نے یہ بتلا دیا کہ جو فاسق اور فاجر ہے یہ حسین کا تابعدار اور پیروکار نہیں بلکہ یزید کا ہمراہی ہے. اس سے نفرت چاہیے، اس سے دوری چاہیے. یہ تمہارا ہمراہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ کبھی اس کی اس وجہ سے عزت نہ کرنا کہ یہ امام حسین کا ذکر کرتا ہے. اگر وہ ایک مرتبہ ڈول اور باجے میں کھڑے ہو کر گانے اور موسیقی گاتا ہے اور دنیا کو بدائی کی طرف لاتا ہے اور پھر وہی بندہ جو ہے وہ مرثیہ خوانی کرتا ہے تو اس کو مرثیہ خان مت کہو، اس کو نواز خان مت کہو، ذاکر حسین مت کہو، بلکہ اس کو تابعدار یزید کہو. یہ یزید کا پیروکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم